الرحیم لغوی کا قول حجت ہے، اور اس کے حجت ہونے پر علماء نے جو ادلہ بیان کی ہیں ان میں سے ایک دلیل اجماع ہے، اور اجماع کا دعویٰ منسوب ہے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ کہا یہ گیا ہے ان کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہ علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ لغوی کا قول حجت ہے۔ اچھا، اجماع حجت ہے، اور اجماع پھر جس موقع پہ دلیل بنے گا وہ چیز بھی آگے حجت ثابت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مصنف اب اس دعوی اجماع کا رد دینے لگا ہے، یہاں سے آج کا درس شروع ہوگا۔ ٹھیک، مصنف فرماتے ہیں اجماع کی دو قسمیں ہیں، اجماع محصل یا محصل ٹھیک ہے لفظ، اور اجماع منقول۔ اجماع محصل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اجماع کا دعویٰ کرنے والا خود علماء کے اقوال کی تتبع کرے، چھان بین کرے، پڑتال کرے، اور اقوال کی چھان بین کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ علماء متفق ہیں، اجماع رکھتے ہیں اس نظریے پر، اس قول پہ۔ کون پڑتال کرے؟ اجماع کا دعویٰ کرنے والا خود۔ احسن، اسے کہتے ہیں اجماع محصل، چونکہ مدعی نے خود اس اجماع کو حاصل کیا ہے۔ دوسری قسم ہے اجماع منقول۔ منقول وہ اجماع ہے جس میں مدعی خود اس کا محصل نہیں ہوتا، محصل کوئی اور ہوتا ہے، یہ اس کو فقط نقل کر رہا ہے کسی شخص سے۔ ٹھیک ہے، اور کبھی تو شخص سے نقل کرتا ہے، کبھی کسی دلیل کی بنیاد پہ نقل کرتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، کبھی نقل کرتا ہے شخص سے اجماع منقول کو، مدعی کا کوئی اور ہے، جو مدعی ہے وہ محصل ہے، یہ دوسرا شخص جو ہے یہ ناقل ہے، مدعی کے دعوے کو آگے نقل کر رہا ہے۔ تو اس وقت جو اجماع نقل کیا گیا ہے یہ منقول من شخص ہے۔ دوسری صورت منقول کی یہ ہے کہ وہ شخص سے نقل نہیں کر رہا، ایک دلیل کی بنیاد پہ اس نے اجماع کو ثابت کیا اور دلیل کی بنیاد پہ آگے نقل کر رہا ہے، یعنی دلیل قائم کی اس اجماع کے ثابت ہونے پہ، اور پھر اس دلیل کی بنیاد پہ آگے اس کو نقل کیا ہے۔ پہلی صورت کا نام ہے اجماع منقول، دوسری صورت کا نام ہے اجماع المدرکی۔ مدرکی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مدرک لفظ مدرک سے مراد یہ ہے کہ اس نے ایک مدرک کی بنیاد پہ اس اجماع کو آگے نقل کیا ہے، اور مدرک سے مراد وہ دلیل ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کسی کتاب کا حوالہ دو تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کتاب اس کا مدرک ہے، فلاں کتاب اس کا مصدر ہے، تو وہ دلیل کیا بنے گی اس اجماع کے لیے؟ جس دلیل کی بنیاد پہ اس نے اجماع کو ثابت کیا ہے وہ دلیل اس اجماع کی کیا بنے گی؟ مدرک۔ تو یہ اجماع کیا کہلاتا ہے؟ اجماع مدرکی۔ شخص سے نقل کرے تو اجماع منقول، دلیل کی بنیاد پہ نقل کرے تو اجماع مدرکی۔ مصنف کہتے ہیں آئیے جی اس اجماع کو دیکھیں جس اجماع کو لغوی کے قول کی حجت ثابت کرنے کے لیے اس مقام پہ جس کا دعویٰ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، کس میں یہ تمہید تھی، ابھی ہم تطبیق دینے لگے ہیں، تین قسمیں۔ ہاں جی، مصنف کہتا ہے کہ بھئی یہ اجماع محصل ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منسوب ہے یہ سید مرتضیٰ کی طرف، تو ہم نے دیکھا ہے ان کی کتابوں کے اندر وہ مدعی نہیں ہے، وہ ناقل ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی طرف منسوب ہے، وہ مدعی نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے خود تتبع کی، وہ ناقل ہے۔ ناقل ہیں تو پھر اجماع کیا ہوگا؟ محصل نہیں ہوگا۔
اچھا، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آگے میرے خیال اسی کے بعد اگلی بحث جو ہے وہ اجماع کی بحث ہے، اور اجماع کی بحث میں ہم جا کے ثابت کریں گے کہ ان اقسام میں سے کون سی قسم حجت ہے، کون سی قسم حجت نہیں ہے، اور اجماع محصل حجت ہے، اجماع منقول حجت نہیں ہے، اور اجماع مدرکی جو ہے وہ اجماع بما ہوا اجماع حجت نہیں. ہم اجماع پہ بحث نہیں کرتے، اس مدرک کی طرف بحث کرتے ہیں جہاں سے وہ لیا جاتا ہے. مدرک کو دیکھیں گے کہ مدرک جو ہے وہ کیا حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں اس اجماع سے بحث نہیں ہوگی، اس کے مدرک سے بحث ہوگی. مدرک اگر وہ مقبول ہے تو اجماع مقبول ہے، مدرک مقبول نہیں ہے تو اجماع مقبول نہیں ہے. یہ ایک تین قسموں میں سے دو جو ہے وہ محصل جو ہے وہ کاشف عن رائے المعصوم ہوتا ہے، یہ حجت ہے. منقول جو ہے اس پہ علماء متفق ہیں کہ منقول حجت نہیں ہے. مدرکی میں آ کے جو ہے مدرکی میں آ کے جو ہے اس کے مدرک سے جو ہے بحث کی جائے، مدرک کے مطابق فیصلہ لیا جائے. اچھا، یہ اجماع محصل نہیں ہے بھائی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتب کے اندر اس اجماع کو نقل کیا ہے کہیں سے، خود وہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے تتبع کیا، لہذا یہ اجماع محصل نہیں ہے. جبکہ کاشف عن رائے المعصوم اور جو اجماع حجت ہوتا ہے وہ اجماع محصل ہوتا ہے، جو کہ اس مقام پہ متوفر نہیں ہے. رہ گئی بات تو پھر یہ دوسری قسم بنے گی اجماع کی، کون سی؟ اجماع منقول. تو ان کا اجماع منقول کے حوالے سے اس پر اس نے دو اشکال دیے ہیں رد کرنے کے لیے. پہلا اشکال یہ دیا ہے کہ اجماع منقول کی حجیت ثابت نہیں ہے. جب ان کا اجماع منقول حجت ہی نہیں ہے، جب وہ خود دلیل ہی تمہاری حجت نہیں ہے، تو قول لغوی جس کو ثابت کر رہے ہو اس کی بنیاد پہ اس کی حجیت بھی رد ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب تنازل کرتا ہے، فرض کریں کہ اجماع منقول حجت ہے، فرض کریں کہ اجماع منقول حجت ہے، تو اب سوال پیدا ہوگا کہ یہ منقول عن شخص ہے، یہ منقول عن دلیل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کہتا ہے جی فرمائیے. یہ محصل میں اگر جو ہے وہ امام کا جو ہے وہ یعنی امام جو اجماع محصل ہوتا ہے نا وہ حجت ہوتا ہے، اور جو آدمی پڑتال کرتا ہے اقوال سے وہ اپنی پڑتال میں اس قول پر پہنچتا ہے کہ جس کے قائل کا بھی شخص ہی پتہ نہیں ہوتا لیکن اسے گمان ہو جاتا ہے کہ یہ معصوم کا قول ہے، جس کی وجہ سے اسے کاشف عن رائے المعصوم کہتے ہیں. یعنی ان اقوال میں سے من جملہ ایک قول جو ہے وہ معصوم کا بھی ہوتا ہے. بے شک گمان ہی کیوں نہ ہو جائے، یعنی کہ صرف گمان ہی کافی ہے یہاں پہ. یہ تفصیل اب ہے کہ آگے کہ اس کو اطمینان ہو رہا ہے کہ یہ معصوم کا قول ہے یا اسے قطع ہونا چاہیے کہ یہ معصوم کا قول ہے، یہ تفصیل آگے. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اگر مثلا اس نے چھان بین کی ہے لیکن اس کو جو ہے وہ امام کا قول نہیں ملتا، اجماع ملتا ہے لیکن امام کا جو ہے وہ ساتھ اگر شامل نہیں ہے اس اقوال کے مجموعے میں معصوم کا قول شامل نہیں ہے تو اس صورت میں وہ اجماع حجت نہیں. اس کی حجت ہونے کی شرط ہی یہی ہے کہ وہ کاشف عن رائے المعصوم ہونا چاہیے، یعنی من جملہ اقوال میں سے ایک قول معصوم کا بھی شامل ہونا چاہیے. تو پھر وہ قول میں جا کے اور جو ہے حدیث میں جا کے وہ فرق نکالیں گے کہ حدیث میں جا کے امام کا بے شخص ہی راوی کو پتہ ہوتا ہے، اور اجماع کی صورت میں قول کا پتہ ہوتا ہے، قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ معصوم کا ہے لیکن بے شخص ہی قائل معین نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کو ہم اجماع کہتے ہیں. تو فرق بھی دیں گے نا کہ اس کو آپ نے اجماع کہا ہے اس کو آپ نے حدیث کہا ہے، جب حدیث بھی معصوم کا قول ہے، اجماع بھی جو ہے من جملہ اقوال میں سے ایک قول معصوم کا قول ہے. اس سے بات ہو گئی نا شکل و صورت کی. تو یہ تفصیل آگے آئے گی جب تصویر ہم بنائیں گے کہ وہ پڑتال کیسے کی جاتی ہے اور پڑتال کرنے میں کیا ہے کیا. ہاں یہ نہیں پورا ڈیٹا اگلے درس میں آ رہا ہے سر. تو چونکہ یہ ہماری آنے والی مبتلا بھی ابحاث کا حصہ ہے، وقت سے پہلے اس کو کھولیں گے تو مکمل طور پر جو ہے وہ نہ کھول سکنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بحث ہماری مشتبہ ہو جائے. لہذا جتنا ایک خلاصہ کلام یا مین بات سمجھ آ رہی ہے اسی کو کافی سمجھے. اجماع محصل جو ہوتا ہے وہ کاشف عن رائے المعصوم ہوتا ہے اور وہ حجت ہوتا ہے، جو کہ یہاں پر یہ منعقد نہیں ہے.
رہی بات یہ کہ یہ اجماع منقول ہے، تو اجماع منقول خود حجت نہیں ہے، جب وہ خود حجت نہیں ہے تو اس کی بنیاد پہ جو آپ دعویٰ کریں گے وہ دعویٰ بھی حجت، دعویٰ بھی ثابت نہیں ہے۔ دو رد ہو گئے۔ تیسرا رد یہ ہے کہ بالفرض اگر تسلیم کر بھی لیا جائے کہ اجماع منقول حجت ہے، تو تنازل کی بنا پہ یہ تسلیم کرنے کے باوجود بھی تمہیں یہ اجماع منقول لغوی کے قول کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جب دیکھا کہ یہ اجماع منقول میں شخص نے نہیں بن رہا، بلکہ یہ اجماع منقول علی دلیل ہے۔ اس اجماع کے دعوے کے بعد علماء نے باقاعدہ دلیل دی ہے اس اجماع کی صحت پر۔ وہ کیا دلیل دیا ہے؟ اب دلیل سنو۔ جس دلیل، اور یہ جو دلیل دینے لگا ہے، یہی دلیل اس اجماع کو ایک تو مدرکی بنائے گی، اور دوسرا یہی دلیل جو ہے وہ کیا بنے گی؟ لغوی کے قول کی حجت ثابت کرنے کے لیے چوتھی دلیل بنے گی۔ 3 دلیلیں بیان ہو چکی ہے۔ یعنی آپ جو میں چیز بیان کرنے لگا ہوں، اس ایک چیز سے وہ 2 چیزیں ثابت کریں گے۔ ایک اجماع کو ثابت کریں گے، جس سے اجماع کیا ہو جائے گا؟ اجماع مدرکی بن جائے گا۔ اور دوسرا اسی چیز کو کیا قرار دیں گے؟ چوتھی دلیل۔ یہ کیسے ہو جائے گا بھائی؟ اس لیے کہ ہمارا مدعا ہے لغوی کی قول کی حجت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ثابت کر رہے ہیں اجماع کے ذریعے، اور اجماع جو ہے اس کو ثابت کر رہے ہیں ایک دلیل کے ذریعے۔ تو وہی دلیل جو ہے اجماع کو بھی ثابت کرے گی، وہی دلیل پھر آگے لغوی کے قول کے لیے بھی دلیل بنے گی۔ تو جو فرما لیا آپ نے، اب وہ دلیل سنو، دلیل کیا ہے جو کہ موجب بن رہی ہے لغوی قول کی حجت کے بھی اور اس اجماع کے مدرکی ہونے کی بھی۔ یعنی اجماع کو جو انہوں نے نقل کیا ہے اس دلیل کی بنیاد پہ نقل کیا ہے، اور جس دلیل کی بنیاد پہ اجماع کو نقل کیا ہے وہی دلیل آگے لغوی کے قول کی حجت کی چوتھی دلیل بن رہی ہے۔ دلیل سنو بھائی، کہتے ہیں جی اقلاع کی سیرت قائم ہے اس بات پہ کہ جو شخص کسی فن کا ماہر ہوتا ہے، اہل خبرہ ہوتا ہے، آپ اس فن کی متعلقہ کوئی بات پوچھنا چاہیں گے تو اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ ایک خبیر ہے جی بلڈنگ کے معاملات کا، تو آپ بلڈنگ کے بارے میں کسی مسئلے کے بارے میں آپ اطمینان چاہتے ہیں، تسلی چاہتے ہیں، مشورہ چاہتے ہیں، تو آپ اس کی رائے لیں گے، اس کی طرف رجوع کریں گے۔ صحت و مرض کے حوالے سے آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو جو اس شعبے کا ماہر ہے، خبیر ہے، طبیب ہے، آپ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ وہاں قضا جمیع فنون میں، ٹھیک ہے جی، دنیا کے اندر بہت سارے فنون چل رہے ہیں۔ موبائل آپ کا خراب ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کی طرف رجوع کریں گے جو اس کے سافٹ ویئر کے انجینئر ہے، جو ماہر ہے، جو اہل خبرہ ہے اس کا۔ تو اب معاشرے کے اندر، ہمارے اقلاع کے اندر یہ سیرت موجود ہے کہ وہ رجوع کرتے ہیں اہل خبرہ کی طرف، ان جس فن میں وہ خبر رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، اگر آپ کو اس فن کے متعلقہ کسی بات کو پوچھنا ہو تو۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اہل فن کی طرف رجوع کرنے کی سیرت موجود ہے، اور ان معاملات میں جس فن میں وہ ماہر ہے۔ اب آئیے لغوی کی طرف۔ لغوی اپنی لغت کا اہل خبرہ ہے۔ لغوی اپنے لغت کا اہل خبرہ میں سے، جب یہ اہل خبرہ میں سے ہے تو اہل خبرہ کی طرف رجوع کرنے کی سیرت موجود ہے، تو وہ سیرت دلیل بنے گی۔ اہل خبرہ کی طرف رجوع کی سیرت موجود ہے، مقدمہ نمبر 1۔ مقدمہ نمبر 2، لغوی اہل خبرہ میں سے ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لغو کی طرف رجوع کرنا اقلاع کی سیرت کا حصہ ہے، یعنی حجت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی کو انہوں نے دلیل بنایا ہے۔ کہتے ہیں یہ دلیل علماء کے اندر جو اقلاع کی جو سیرت پائی جاتی ہے، یہ اقلاع کی سیرت دلیل ہے۔ کس بات پہ دلیل ہے؟ علماء کے اجماع پر۔ کس اجماع پر؟ کہ وہ لغوی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہی سیرت دلیل ہے کس بات کی؟ کہ لغوی کا قول حجت ہے۔ تو یہ اب یہی سیرت الاقلاع رجوع الی اہل الخبرہ، یہی دلیل بنے گی 2 چیزوں کی، اجماع کی صحت کی بھی اور
لغوی کے قول کی حجت کی بھی، جبکہ وہی اجماع پھر جو ہے اس کو ہم اس کے ذریعے ثابت کر کے الگ سے پھر دلیل بنا لیتے ہیں، کس کے لیے؟ لغوی کے قول کی حجت۔ تو مصنف نے کہا کہ بھی ہم اگر تنازل کر بھی لیں کہ اجماع منقول حجت ہے تو بھی دیگر مقام پہ وہ حجت ہو سکتا ہے، اس مقام پہ نہیں ہو سکتا۔ کس مقام پہ؟ لغوی کے قول کی حجت ثابت کرنے کے مقام۔ کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ اس مقام پہ اجماع منقول بن رہا ہے اجماع مدرکی، اور اجماع مدرکی میں بحث اجماع سے نہیں اس کے مدرک سے کی جاتی ہے، اور جو تم نے مدرک بیان کیا ہے اس کا رد آگے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ٹوٹل 3 ردود ہو گئے۔ پہلا رد اجماع محصل کا، 2 رد اجماع منقول کے۔ ان 3 ردود کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اجماع جس کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ اجماع ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی دلیل آئے گی تو اس کی بحث دیکھی جائے گی۔ وَالْإِجْمَاعُ الْمُحَصَّلُ غَيْرُ حَاصِلٍ، اجماع محصل اس مقام پہ یعنی لغوی کے قول کی حجیت ثابت کرنے کے حوالے سے یہاں غیر حاصل یعنی متوفر نہیں ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اجماع محصل حجت نہیں ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اجماع محصل یہاں موجود ہی نہیں ہے، یعنی اس کے وجود کی نفی کر رہا ہے کہ یہاں اجماع محصل منعقد نہیں ہے۔ اگر منعقد ہو جائے تو پھر اگلی بات تھی کہ وہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے، تو یہ حجت کی نفی نہیں کر رہا، چونکہ اگلی بحثوں میں ہم بیان کریں گے کہ اجماع محصل حجت ہے۔ تو یہاں کس کی نفی کر رہا ہے؟ اس کے وجود کی۔ اچھا، والمنقول منہ یعنی من الاجماع، اور اجماع کی جو دوسری قسم ہے اجماع منقول غیر مقبول، یہ موجود ہے، اجماع منقول موجود ہے مگر یہ کیا ہے؟ غیر مقبول۔ غیر مقبول کا کیا ترجمہ کرو گے؟ حجت نہیں ہے۔ تو یہاں اجماع منقول موجود ہے مگر یہ حجت نہیں ہے۔ خصوصاً یہ اب 2 رد ہو گئے، غیر مقبول دوسرا رد، خصوصاً اب تیسرا رد ہو گیا۔ خصوصاً فی مثل المسئلات، خاص کر اس جیسے مسئلے میں، اس عبارت کا ترجمہ کریں گے تناظر کے ساتھ، یعنی اگر اس اجماع منقول کی حجیت کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو پھر اس جیسے مسئلے میں ہم اجماع منقول کی حجیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ مما، کیونکہ یہ مسئلہ مما ان مسائل میں سے ہے جن مسائل کو ابھی جو ہے اگلی عبارت کے ساتھ ہم مکمل کریں گے، یعنی آگے وہ دلیل دے رہا ہے جس دلیل کے ذریعے یہ لے جائے گا اس اجماع منقول کو کدھر؟ اجماع مدرکی کی طرف۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ مثل المسئلات، اس جیسے مسئلے میں اجماع منقول حجت نہیں بن سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسئلہ مما ان مسائل میں سے ہے، یرحمک اللہ، ان مسائل میں سے ہے اوہ تو ملا قریباً، جن کا احتمال قریب دیا گیا ہے کہ ان یکون وجہ ذہاب الجل لولا الکل۔ علماء، اکثر علماء کی، اگر تمام علماء نہ صحیح تو اکثر علماء کی وجہ الذہاب ہے۔ وجہ الذہاب سے کیا مراد ہے؟ لغوی کے قول کی حجیت کی طرف جانے کی وجہ۔ اکثر علماء کے لغوی کے قول کے حجت کی طرف جانے کی وجہ ہوا اعتقاد، وہ ان کا یہ اعتقاد ہے۔ یہ ان یکونا کی کیا ہو جائے گی؟ اگر خبر ہو جائے گی نا۔ اچھا، یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن مسائل میں کے بارے میں یہ احتمال دیا گیا ہے کہ بھئی وجہ اکثر علماء کی لغوی کے قول کی حجیت کی طرف جانے کی ہوا یہ ہے، وہ وجہ یہ ہے، ہوا کہ میری وجہ کی طرف جائے گی۔ اعتقاد انہو، اعتقاد یہ ہے کہ انہو، یعنی اکثر علماء یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہو یعنی لغوی کا قول، مما یہ ان امور میں سے ہے اتفق علیہ العقلاء، جن امور کے اوپر علماء متفق ہیں۔ اب من بیانیہ دے گی مما کی، بھئی وہ کون سے امور ہیں جن کے اوپر علماء متفق ہوتے ہیں، عقلاء متفق ہوتے ہیں؟ وہ ہے من الرجوع الی اہل الخبرات من کل صنعت فیما اختص بہا، رجوع کیا جائے گا اہل خبرہ کی طرف، ہر فن کے اہل خبرہ کی طرف، فیما ان امور میں اختص بہا، وہ اہل خبرہ جس فن کے ساتھ اختصاص رکھتے ہیں۔ یہ میں نے لفظی ترجمہ دے دیا ہے اور تشریح اس فکرے کی پہلے دے چکا ہوں، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے
کہ بھائی صاحب لغوی کے قول کی طرف رجوع کرنا جو ہے وہ اس بنا پہ ہے کہ لغوی کی طرف رجوع کرنا گویا ایسے ہی ہے جیسے آپ اہل خبرہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اہل خبرہ کی طرف رجوع کرنا یہ باقاعدہ اقلاع کی سیرت اس رجوع پر موجود ہے۔ تو جب اہل خبرہ کی سیرت موجود ہے اہل خبرہ کی طرف رجوع کرنے کی، اور لغوی اہل خبرہ میں سے ہے، تو سیرت کے ذریعے اس لغوی کے قول کی حجت ثابت ہو جائے گی۔ یہ دلیل ہے لغوی کے قول کی حجت کی، اور یہی دلیل ہے اس اجماع کی صحت کی۔ جب یہ دلیل بنے گی، اور یہ علی نحو الاحتمال دلیل ہے، کیونکہ مما اوتوا من العلم لفظ احتمال بول گیا ہے، یہ دلیل یعنی لغوی کے حجت کے قول کی براہ راست تو یہ دلیل ہے ہی چوتھی والی دلیل، لیکن وہ اجماع جو ہم بیان کر چکے ہیں اس اجمال کی صحت کی بھی احتمالی یہی دلیل ہو سکتی ہے۔ جب احتمالی دلیل ہو سکتی ہے تو وہ دلیل اجماع منقول علی نحو الاحتمال کیا ہو جائے گا؟ اجماع مدرکی ہو جائے گا۔ ہاں جی، یہ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ یہاں تک ہم نے کس کو رد کیا ہے؟ اجماع کو۔ پہلا رد کہ وہ اجماع محصل نہیں ہے، دوسرا رد منقول ہے تو منقول کی حجت ثابت نہیں ہے، تیسرا رد یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ اجماع منقول حجت ہے بھی تو دیگر مقام پہ ہو سکتا ہے، اس مقام پہ نہیں ہو سکتا۔ اس مقام پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس مقام پہ اس اجماع منقول کے مدرکی ہونے کا شبہ پیدا ہو گیا ہے، تو جو فرمایا آپ نے، اور مدرکی ہونے کا جب شبہ ہو گیا تو ہم مدرک سے بحث کریں گے، اجماع سے بحث نہیں کریں گے۔ ہاں جی، وہ مدرک کیا ہے؟ وہ مدرک یہی چوتھی دلیل ہے اس لغوی کے قول کی حجت کو ثابت کرنے کی، اور وہ کیا ہے کہ بھئی اہل خبرہ کی طرف رجوع کرنے پر علماء کی یا اقلاع کی سیرت موجود ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، سیرت والی دلیل بھی کمپلیٹ ہو گئی مدرک کو سمجھانے کے ضمن میں۔ جب مدرکی سمجھایا ہم نے تو ساتھ یہ دلیل بھی مکمل ہو گئی۔ اب میں بیان کرنے لگا ہوں کیا چیز؟ اس مدرکی اسی سیرت اقلاع والی یا اہل خبرہ کی طرف رجوع کرنے کی جو سیرت پائی جاتی ہے، اس دلیل کا رد بیان کرنے لگا۔ ربط سمجھ گئے ہو نا گفتگو کا؟ اچھا جی، مصنف کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ بات تمہاری ٹھیک ہے کہ اہل خبرہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے تمہاری اندل ضرورت۔ آپ نے جس مسئلے میں آپ کو اطمینان چاہیے تو اس مسئلے کے امور میں جو اہل خبرہ ہیں آپ انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہر اہل خبرہ کی بات ہر دفعہ سچی نہیں حجت نہیں ہوتی۔ اہل خبرہ کی بات رجوع کرنے والے کے لیے اس صورت میں حجت ہوتی ہے جب رجوع کرنے والے کو وثوق اور اطمینان کا فائدہ دے۔ اگر وثوق اور اطمینان کا فائدہ نہ دے تو اس وقت رجوع کرنے والے کے لیے اس اہل خبرہ کی بات حجت نہیں ہوتی۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، اس کی بات پہ مطمئن نہیں ہے تو آپ اس کا علاج نہیں دیں گے۔ اگر وہ مطلقاً حجت ہے رجوع کرنے والے کے لیے تو پھر جس ڈاکٹر پہ مطمئن نہیں ہے اس کا بھی علاج بھی لے، جس پہ مطمئن ہے اس کا بھی لے۔ وہ ہکذا آپ جو ہے وہ مستری کے پاس جاتے ہیں تو ایک مستری کی بات آپ کو ٹھیک لگتی ہے، ایک نہیں ٹھیک لگتی ہے، ایک انجینئر کی بات ٹھیک لگتی ہے، ایک کی بات ٹھیک نہیں لگتی ہے۔ ایک مثلا موبائل ٹھیک کرانے کے لیے گئے ہیں، ایک انجینئر جو ہے سافٹ ویئر کا، اس نے بات سے آپ کو وثوق حاصل ہو گیا ہے، دوسرے کی بات سے آپ کو وثوق حاصل نہیں ہو رہا۔ تو رجوع کرنے والے کے لیے جس وقت اس اہل خبرہ کی بات وثوق کا فائدہ دے رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کی بات پر اعتماد کرے گا اور وہ قول جو ہے اہل خبرہ کا اس کے لیے حجت شمار ہوگا۔ اور اگر وثوق سے مقترن نہیں ہے، مقرون بالاطمینان اور مقرون بالوثوق نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس اہل خبرہ کی بات اس رجوع کرنے والے کے لیے حجت نہیں ہوتی۔ تو اہل خبرہ کی بات حجت ہے مگر مطلقاً نہیں، ایک شرط کی صورت میں حجت ہے۔ وہ شرط کون سی ہے؟ جس وقت وہ اہل خبرہ کی بات رجوع کرنے والے کو اطمینان اور وثوق کا فائدہ دے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب ہم عند الضرورت لغوی کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو رجوع کرنے کی صورت میں اگر اس کا قول ہمیں وثوق اور اطمینان کا فائدہ دے رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا قول لغوی کا قول حجت ہوگا، اور اس پر ہماری بحث نہیں ہے۔ ہماری بحث اس صورت میں ہے کہ جس وقت لغوی کا قول آپ کو وثوق اور اطمینان کا فائدہ نہ دے بلکہ صرف وعد کی تعین کے بارے میں صرف ظن کا فائدہ دے۔ ہم ظن والی شے کے ساتھ بحث کر رہے ہیں کہ لغوی کا قول جس وقت آپ کو ظن کا فائدہ دے رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ لغوی کا قول حجت ہے یا حجت نہیں، یہ ہمارا مدعا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟
بلکہ اس مقام پر اس نے دو راد دیے ہیں اس لغوی کے اہل فن کی طرف رجوع کرنے کے حوالے سے اس نے دو راد دیے ہیں. پہلا رد اس نے یہ دیا ہے، ہاں پہلا رد سنو. لغوی اہل فن کا، اہل خبرہ کا قول اس وقت رجوع کرنے والے کے لیے حجت ہے جب وہ مقرون بالوثوق ہے. جب مقرون بالوثوق نہیں ہے تو اس صورت میں وہ حجت نہیں ہے. تو اہل خبرہ کا قول حجت ہے لیکن مشروط حجت ہے. وثوق جو وہ صورت کیا ہے؟ وثوق کی. عدم وثوق کی صورت میں حجت، اگر مطلق حجت مان لیں تو پھر وثوق کا فائدہ دے یا نہ دے، ہر دو صورت میں وہ حجت ہو جائے گا. ٹھیک. جبکہ ہمارا ویزان کیا مانتا ہے؟ وثوق کی صورت پہ حجت ہے، وثوق کا فائدہ نہ دے تو حجت نہیں ہے. ایک بار اب آ جاؤ لغوی کی طرف. مصنف کہتا ہے لغوی کا قول جو ہے وہ دوسری شک میں آتا ہے. کون سی کی شک میں؟ کہ جو وثوق کا فائدہ نہیں دیتے. لغوی کا قول دوسری شک میں آتا ہے کہ جو وثوق کا فائدہ، کیونکہ یہی ہمارا موضوع بحث ہے. اچھا، جو وثوق کا فائدہ نہیں دے رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس شک میں شمار کیا جائے گا جو وثوق اور وثاقت سے مقرون نہیں ہے، اور اس شک کے اوپر اہل خبرہ کے اوپر جو ہے ہم حجت کا حکم نہیں لگاتے. یعنی یہ ہم تسلیم کر لیا کہ لغوی اہل خبرہ میں سے ہے. تسلیم کر لیا کہ لغوی اہل خبرہ میں سے ہے. بھئی کس فن کا اہل خبرہ ہے؟ یہ لغت کا، اپنی لغت کا، اپنی لغت کے بارے میں وہ اہل خبرہ ہے. لیکن اہل خبرہ کی بات اس وقت ہو جاتا ہے جب وثوق کا فائدہ دے. جب وثوق کا فائدہ نہیں دے رہی ہے تو اس وقت ہو جاتا نہیں. اگر لغوی کا اور وثوق کا فائدہ دے رہا ہے تو یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے. اور دوسری شک جو ہمارا موضوع بحث ہے اس شک کو دیکھا جائے تو اس پہ حجت کا حکم نہیں ہے. لہذا یہاں رد آ گیا کہ لغوی کا قول حجت نہیں ہے. یہ ایک رد ہے. دوسرا رد یہ ہے کہ بھئی آپ کو کس نے کہا ہے کہ لغوی اہل خبرہ میں سے ہے؟ لغوی کو ہم اہل خبرہ میں سے تسلیم ہی نہیں کرتے. بھئی کیوں؟ توجہ فرمائیے. کہتا ہے اہل لغت، دیکھیں ایک ہوتا ہے الفاظ کی وضع، ایک ہوتا ہے الفاظ کا استعمال. اہل لغت الفاظ کے موارد استعمال کو جانتے ہیں. وضع کے بارے میں ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ جس معنی میں ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے وضع بھی کیا گیا یا نہیں کیا گیا. وضع کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا اہل لغت کا. اہل لغت صرف الفاظ کے موارد استعمال کو جانتے ہیں. ہماری بحث موارد استعمال میں نہیں ہے، ہماری بحث اس کی وضع میں ہے کہ لغوی کی طرف ہم رجوع کرنا چاہتے ہیں کس مقصد کی غرض سے، تاکہ ہمیں وہ بتائے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا وضع نہیں کیا گیا. ہم وضع کی تعین کی غرض سے لغوی کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ جو ہے وہ وضع کے حوالے سے خبیر نہیں ہے. وہ خبیر موارد استعمال کا ہے. جو ہمارا مبتلا بے مورد ہے اس کا وہ خبیر، تو ہمارے مبتلا بے مورد کے لحاظ سے وہ اہل خبرہ میں سے نہیں ہے. اور جس چیز کا اہل خبرہ ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں. تو بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ یہ دو راد ہو گئے. والمتیقن من ذالک، ذالک کا اشارہ کدھر جائے گا؟ اہل خبرہ کی طرف رجوع کرنے کی جو سیرت ہے. ٹھیک ہے، ذالک کا اشارہ اہل خبرہ کی طرف رجوع کرنے پر اقلاع کی سیرت موجود ہے. یہ جو سیرت موجود ہے، اس سیرت میں جو متیقن چیز ہے وہ یہ ہے کہ انما ہوا فی، یہ سیرت جو رجوع کی پائی جاتی ہے، ہوا یہ سیرت پائی جاتی ہے فیما اس مورد میں اذا کانا الرجوع، جب اہل خبرہ کی طرف رجوع کرنا یوجب الوثوق والاطمینان، جس وقت یہ اس رجوع سے رجوع کرنے والے کو وثوق اور اطمینان حاصل ہو رہا ہو اس اہل خبرہ کی کلام سے، تو اس وقت اس کا قول کیا ہوگا؟ اس کے لیے حجت ہوگا. ٹھیک ہے. ولا یکاد یحصل من قول اللغوی وثوق بالاوضاع، اور لغوی کے قول سے وضع کے بارے میں اطمینان اور وثوق حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لغوی کو اہل خبرہ میں سے تسلیم کر رہے ہیں، مگر یہ کہ اس کا قول وثوق سے مقرون نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کا قول حجت نہیں ہے. کیونکہ اہل خبرہ کے قول کے اندر ہم نے دو صورتیں بنا دی ہیں، وثوق کی اور عدم وثوق کی.
اچھا یہ ایک رد ہو گیا. بل لا یکون بل کے ساتھ دوسرا رد دیتا ہے. بل لا یکون علی اللغوی من اہل خبرت ذالک. ذالک کا اشارہ کدھر جائے گا؟ اوضاع کی طرف. بھئی اوضاع کے مورد کے حوالے سے دیکھا جائے تو اوضاع کے بارے میں یہ اہل خبرہ میں سے شمار ہی نہیں ہوتا یہ. اچھا بھی رکے. ایک ہوتے ہیں علماء لغت جنہوں نے قوامیس لکھی ہیں. قوامیس تو سمجھتے ہو نا؟ ڈکشنری جو ہوتی ہے. علماء لغت مراد نہیں ہے. لغوی سے مراد عرف عام کے عام لوگ ہیں جو جن کی زبان مادری زبان ہوتی ہے. اہل لغت یعنی مادری زبان کے تحت جو اس زبان کو بول رہے ہیں ان کو اہل لغت بولا جاتا ہے. ہم سیکھ کے بولتے ہیں, ہم اہل لغت نہیں ہیں. اہل لغت وہ ہے جو لغت الام یتکلمون بلغت الام, اسے لغوی کہا جاتا ہے. اچھا تو ذہن میں رہے کہ یہاں لغوی سے مراد علماء لغت نہیں ہے. لغوی سے مراد عرف کے لوگ ہیں جو لغت الام کے تحت کلام کرتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا اب واپس لا یکون علی اللغوی من اہل خبرات ذالک, یعنی من اہل خبرات تل اوضاع. اوضاع کے بارے میں جو لوگ خبر رکھتے ہیں, خبیر ہوتے ہیں, یہ ان میں سے لغوی ان میں سے شمار ہی نہیں ہوتا. آپ سمجھ گئے ہو نا؟ یعنی وہ علماء ہیں جو لغات کے اوضاع کی خبر رکھتے ہیں, لغوی ان میں سے نہیں ہوتا ہے. بل انما ہوا من اہل خبرات موارد الاستعمال. یہ ہے اہل خبرہ میں سے, مگر یہ کس چیز کے اہل خبرہ میں سے ہے؟ موارد استعمال کے اہل خبرہ میں سے ہے. اوضاع کے خبرگان میں سے نہیں ہے. یعنی ہمارا جو مبتدا بے مورد ہے اس کے خبرگان میں سے یہ نہیں ہے. یہ ہے اہل خبرگان میں سے, لیکن ایک دوسرے مورد کے اہل خبرہ میں سے ہے جو کہ ہمارا مبتلا بے نہیں ہے. یہ دوسرا رد ہو گیا. کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ موارد استعمال کے اہل خبرہ میں سے ہوتا ہے, اوضاع کے اہل خبرہ میں سے نہیں ہوتا؟ اوضاع کے اہل خبرہ علماء لغت ہوتے ہیں. علماء لغت اور اہل لغت میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اگر اہل لغت اور علماء لغت دونوں نفس سے ہیں تو پھر سارے المنجد نہ لکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. جواب پھنسا. دلیل کیا ہے بھائی کہ لغوی جو ہے وہ موارد استعمال کا خبیر ہوتا ہے, اوضاع کا خبیر نہیں ہوتا. بداحت یہ دلیل ہے. انا ہمہ, لغوی کی جو مہم چیز ہے, یعنی لغوی کا جو اہم مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ ضبط و موارد ہی یعنی استعمال کے موارد کو وہ ضبط کرتا ہے, یعنی اپنے حفظ میں رکھتا ہے یا اپنی جان پہچان میں رکھتا ہے یا اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. اس کا ضابطہ کنٹرول موارد استعمال کے اوپر ہوتا ہے. لا تعین ان این منہما کان اللفظ فی حقیقتا و مجازا. اور منہا یعنی موارد, اور وہ موارد جو اس کے کنٹرول میں ہیں جن کے اوپر یہ ضابطہ کنٹرول رکھتا ہے, ان میں اس کے پاس تعین نہیں ہوتی کہ ان میں سے کس مورد میں لفظ حقیقتا استعمال ہو رہا ہے اور کس میں مجازا. اسے خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا, صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ موارد استعمال ہے, فلاں فلاں معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اسے کبھی رو کے پوچھ لیا جائے کہ جس مورد میں آپ نے اس کو استعمال کیا ہے یہ اس کا حقیقی معنی یا مجازی ہے, تو ساکت ہو جائے گا, لا ادری جائے گا. حقیقت اور مجاز کی شناخت اس کے پاس نہیں ہے. حقیقت اور مجاز کی شناخت کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے اس کو وضع کا علم, وضع کا خبیر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت اور مجاز کے درمیان فاصلہ علم بالوضع سے آتا ہے. جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس میں استعمال حقیقی ہوتا ہے, جس کے لیے وضع نہیں کیا گیا اس میں استعمال مجازی ہوتا ہے. تو حقیقت اور مجاز کے اوپر اس کا مطلع نہ ہونا دلیل ہے کہ وہ وضع کی خبر نہیں رکھتا, چونکہ حقیقت اور مجاز کا علاقہ ہے علم بالوضع کے ساتھ. بات ہو گئی بات؟ لا تعین, تعین نہیں رکھتا ہے. انا این, کون سا لفظ؟ منہا, انا این منہا یعنی من موارد, ان موارد میں سے کون سا مورد ایسا ہے کہ کان لفظ فی ہے کہ لفظ اس مورد میں حقیقت ہے او مجاز نہیں ہے مجاز, اس کو یہ پتہ نہیں ہے بیچارے کو. ویلا, اور اگر اس کو پتہ ہوتا لغوی کو موارد استعمال میں سے فلاں مورد حقیقی مورد ہے فلاں مجازی ہے, لوازعوا لذالک علامتاً, تو استعمال میں ہی وہ علامت لگا دیتے کہ یہ مجازی معنی ہے یہ
حقیقی معنی ہے لہذا وہ لغوی لوگ جو ہیں لذالک یعنی اس مورد کے لیے علامت لگا دیتے یعنی نشاندہی کر دیتے بھئی یہ مجازی ہے علامت یعنی نشاندہی نہیں ہے ان کے پاس. اچھا یہاں سے دو راد ہمیں حاصل ہو گئے کس بات کے کہ اہل خبرہ کی طرف رجوع کرنا حجت ہے مگر اس دلیل کو تسلیم کرتے ہوئے بھی ہم لغوی کے قول کو اس دلیل سے حجت ہونا ثابت نہیں کر سکتے. اور دو طریقے سے ہم نے راد دیا ہے اس کا. پہلے راد میں ہم نے کہا ہے کہ اہل لغت کا قول جو حجت ہے وہ مطلقاً حجت نہیں بلکہ وثوق کی قید کی صورت میں وہ حجت ہے اور لغوی کا قول دوسرے شک میں آتا ہے جس میں وہ وثوق نہیں دے رہا. اگر اس میں لے آتے تو وہ حجت ہو جائے گا مگر یہ کہ ہمارا یہ موضوع بحث نہیں ہمارا موضوع بحث لغوی کا وہ دوسرا آپشن ہے کہ جس میں اس کا قول اطمینان اور وثوق کا فائدہ نہیں دے رہا مجرد ظن کا فائدہ دے رہا ہے ظن بالواز کا فائدہ دے رہا ہے. ایک رات دوسرا رات ہم نے یہ دیا ہے کہ لغوی کا قول جو ہے لغوی اہل خبرہ میں سے ہے مگر ایک دوسرے مورد کے اہل خبرہ میں سے ہے جو مبتلا بے ہمارا مورد ہے اس کے اہل خبرہ میں سے نہیں ہے خلافنا. اچھا بھائی اب ایک مداخلت ہے کس کی طرف سے لغوی کی حجیت والے قول کی دفاع کی طرف سے. وہ کہتے ہیں بھائی دیکھیں جو اہل لغت جو ہوتے ہیں نا وہ معنی کو جب بیان کرتے ہیں تو ایک معنی کو پہلے بیان کرتے ہیں دوسرے کو بعد میں بیان کرتے ہیں. مثلا اسے پوچھا جب یہ اس لفظ کا کون کون سا معنی ہے یا کون کون سے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے تو وہ ترتیب میں ایک پہلے بیان کریں گے ایک بعد میں بیان کریں گے. کہتا ہے یہ جو لغوی اہل لغت اس لفظ کے مارد استعمال کو یا ان کے معنی کو بیان کرتے ہوئے کچھ کو بعد میں اور کچھ کو مقدم بیان کرتا ہے. اس مقدم اور تأخر سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جو مقدماً بیان ہوا ہے یہ حقیقی معنی ہے جو متأخراً بیان ہوا ہے یہ مجازی معنی ہے کیونکہ وہ ارتکاز رکھتا ہے اس کا علم ارتکازی ہوتا ہے علم ارتکازی کے طور پر وہ جو ہے وہ جانتا ہے یہ حقیقی ہے یہ مجازی ہے تو اس لیے جو حقیقی ہوتا ہے اس کو پہلے بیان کرتا ہے جو مجازی ہے اس کو متأخر بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. مصنف کہتا ہے یہ دفاع بھی تمہارا کارآمد نہیں ہے. کیوں کارآمد نہیں ہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ اسی لغوی سے جا کے جو ہے وہ لفظ مشترک کے بارے میں پوچھو تو لا محالہ ایک معنی کو پہلے بیان کرے گا کہ متأخر جبکہ متأخر بھی اس کا حقیقی معنی ہے جیسا کہ متقدم اس کا حقیقی معنی ہے. تو تقدم تاخر سے آپ نے حقیقی مجازی کا اگر فیصلہ دینا ہے تو مشترک جو ہے جب پوچھا جائے لغوی سے تو وہاں پھر کیا کرو گے؟ اس کی وجہ سے آپ یہ دفاع لغوی کی جانب سے نہیں دے سکتے. وَلَيْسَ ذِكْرُهُ أَوَّلًا لغوی کا کسی معنی کو اولاً ذکر کرنا یہ اولاً ذکر کرنا علامت نہیں ہے کون لفظ حقیقت فی ہے کہ لفظ حقیقت ہے اسی معنی میں جس معنی کو اس نے اولاً بیان کیا ہے مقام سوال کا جب جواب دیا ہے اس نے. ٹھیک ہے کیوں علامت نہیں ہے اس کا اولاً ذکر کرنا؟ دلیل کیا ہے تمہارے پاس اس کی علامت نہ ہونے کی؟ لیل انتقاض بالمشترک کیونکہ تمہارا یہ دفاع نقض ہو جاتا ہے مشترک کے ساتھ. مشترک تو سمجھ گئے ہو نا مشترک لفظ جس کے ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں تو اس کے سارے بھی معنی حقیقی ہوتے ہیں بیچارے کے. تو لا محالہ ایک کو پہلے بیان کرے گا ایک کو بعد کو بیان کرے گا. تقدم تاخر سے آپ نے اگر جو ہے وہ لغوی کی اطلاع کو کشف کرنا ہے کہ بھئی لغوی مطلع تھا اس کے حقیقی معنی پر مجازی معنی پر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مطلع تھا؟ اس لیے کہ جب آپ نے پوچھا تو اس نے ایک اولاً بیان کیا ایک ثانی. تقدم تاخر سے آپ اس کا مطلع ہونا کشف نہیں کرتے لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ لغوی وضع کے اوپر مطلع نہیں ہے. اچھا جی یہ چوتھی دلیل اور اس کا راد مکمل ہو گیا ہے. اب پانچویں دلیل دینے لگے ہیں کس کے اوپر؟ لغوی کا قول حجت ہے. موضوع ذہن میں آئے نا. اب جو پانچویں دلیل ہم دینے لگے ہیں اس کو ذرا توجہ فرمائیے کہ حسن زیادہ رکھیں گے 5 منٹ ہے توجہ فرمائیے. کچھ بیک گراؤنڈ ہے اس مطلب کے حوالے سے دقیق نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے نیا ہو چونکہ یہ متداول مطلب نہیں ہے تو اس کو میں ذرا آرام سے پہلے آپ کو جو ہے وہ ذہن نشین کرا دوں. ہمارے پاس دلیل انسداد نام کی ایک معروف دلیل ہے جو ظن کی حجیت کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس دلیل انسداد کے جو ہیں وہ دو اصطلاحیں ہیں دلیل انسداد کبیر دلیل انسداد صغیر.
توجہ ہے حسنان؟ بھئی یہ کبیر صغیر کیسے ہو گئی ہے؟ کہتے کبیر صغیر کا فرق سنو، فرق سمجھو، پھر جو ہے واپس آ جائیں گے اصل مطلب کی طرف۔ کہتا ہے جس زن کی حجیت آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ زن المضاف ہے، یعنی زن المقید ہے، تو اس وقت یہ دلیل انسداد صغیر کہلائے گی۔ اگر وہ زن جس کی حجیت کو آپ اس دلیل کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ زن جو ہے وہ مضاف اور مقید نہیں ہے، مضاف اور مقید نہ ہو تو اسے کیا بولتے ہو؟ مضاف اور مقید کا مد مقابل کیا ہوتا ہے؟ مطلق۔ تو جو ہے مقید کا مقابل مطلق۔ جو زان مضاف ہوتا ہے نا کسی چیز کی طرف، وہ مضاف الہ ہے، اس کو کیا بن جاتا ہے؟ غلام ہو جاتا ہے نا، زیادہ نے آگے غلام کو مقید کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو صفت اور مضاف الہ کا کام کیا ہے؟ چیز کو مقید کر دینا۔ جو زن مضاف ہو جائے گا تو مضاف الہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ قید ہو جائے گا۔ تو اب ظن مضاف یا ظن مقید ایک ہی چیز ہے۔ تو آپ ظن مضاف اور ظن مقید کی حجیت ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت اس کا نام کیا ہوگا؟ دلیل انسداد صغیر۔ اگر وہ زن جس کی حجیت ثابت کرنا چاہتے ہو وہ زن مطلق ہے، کسی مضاف الیہ سے، کسی قید سے، کسی صفت سے مقید نہیں آئے، تو پھر وہ دلیل انسداد کیا کہلائے گی؟ انسداد کبیر کہلائے گی۔ صغیر کبیر کا فرق سمجھ میں آ گیا نا؟ صغیر اور کبیر کا فرق صرف موضوع کا ہے۔ ایک بار آپ جو ہے زید کے اوپر دلیل لے کے آتے ہو، ایک بار آپ رجل کے اوپر دلیل لے کے آتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو زید جو ہے وہ موضوع معین ہے، رجل جو ہے وہ موضوع جو ہے اس کا دائرہ بڑا ہے، تو دلیل جو ہے اس موضوع کے اعتبار سے دلیل کا دائرہ بھی صغیر کبیر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا مدعا ہے زن جس کی حجیت کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو دلیل جو ہے وہ صغیر اور کبیر کہلائے گی اس مدعا کے حوالے سے، کہ مدعا تمہارا مقید ہے تو دلیل صغیر کہلائے گی، مدعا آپ کا مطلق ہے تو یہ دلیل کبیر کہلائے گی۔ اور باقی مقدمات سیم ہیں، صغیر ہو یا کبیر ہو دونوں کے مقدمات سیم ہیں، صرف اس کے مدعا کا یا جس کی حجیت ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں صرف اس موضوع کا فرق ہے کہ انسداد صغیر میں موضوع آپ کا مقید ہوتا ہے، انسداد کبیر میں موضوع آپ کا مطلق ہے، اور موضوع سے مراد زن ہے، کیونکہ زن موضوع ہے نا ہمارا جس کی حجیت کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے حسنان رضا؟ اچھا، صغیر کبیر کا فرق سمجھنے کے بعد اب واپس آؤ، اس وقت یہاں جو استعمال ہوئی ہے وہ دلیل انسداد صغیر ہے۔ کہتا ہے توجہ جی، احکام شرعیہ ان کا سمجھنا موقوف ہے معانی کے سمجھنے پر، ٹھیک ہے حسنان رضا؟ معانی کا سمجھنا موقوف ہے وضع کے سمجھنے پر۔ وضع کا علم ہوگا تو آپ کو لفظ کے معنی کا پتہ ہوگا، معنی کا پتہ ہوگا تو پھر آپ کو احکام کا پتہ چلے گا۔ وضع کا پتہ نہیں، نتیجہ کیا ہے؟ آپ کو معنی کا پتہ نہیں۔ جب معنی کا پتہ نہیں تو پھر آپ کو حکم کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ حکم کس کے اوپر لگا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، تیمم سعیدا، ٹھیک ہے؟ تیمم حکم شارع نے دیا ہے، اچھا جی، یہ حکم جو ہے کس کے بارے میں آیا ہے؟ تیمم کے بارے میں۔ اب آ جاؤ سعیدن، سعید کے ساتھ تیمم کرنا ہے۔ سعید کا کیا معنی ہے جی؟ سعید کے دو مورد ہیں، نمبر ایک مطلق وجہ الارض، مطلق وجہ الارض میں جبال بھی شامل ہے، نرم زمین بھی شامل ہے، سخت زمین بھی شامل ہے، ٹھیک ہے جی؟ بلکہ مٹی سے بنائی ہوئی اجناس بھی شامل ہیں جس میں ٹھیکری بھی آ جاتی ہے، معدنیات باقی چیزیں جو مٹی سے برآمد ساری آ جاتی ہیں۔ مطلق وجہ الارض کہا تو مٹی کی جنس سے تعلق رکھنے والی ساری چیزیں آ جائیں گی، حتیٰ کہ جبال بھی، پتھر جو ہے وہ بھی مٹی میں مٹی کی جنس سے شمار ہوگا۔ دوسرا معنی ہے اس سعید کا التراب، تراب یعنی نرم زمین، ٹھیک ہے؟ یہ ایک خاص نوع ہے مٹی کی جو حجر کو شامل نہیں ہے۔ شارع نے حکم دیا ہے کہ پانی کا استعمال اگر ممکن نہ ہو یا مضر ہو تو ایسی صورت میں مکلف کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے وظیفہ شرعی کو ادا کرنے کے لیے تیمم کرے۔ تیمم کا حکم شرعی آ گیا، اس حکم شرعی کو نافذ کیا گیا ہے جناب والا سعید کے ذریعے نافذ کرنا ہے، سعید کے ذریعے نافذ کرنا ہے، سعید کے معنی کا پتہ نہیں،
یہ والا معنی مراد ہے اشارے کی، یہ والا معنی مراد۔ اچھا کیوں اس کا مطلب پتہ نہیں ہے سعید کے لفظ سعید اس معنی کے لیے وضع کیا گیا، اس معنی کے لیے وضع کیا گیا۔ جب وضع کا پتہ نہیں تو پھر معنی کا پتہ نہیں، جب معنی کا پتہ نہیں تو پھر حکم آپ کا مجہول ہو جائے گا کہ تیمم کا حکم کس پہ لگانا ہے، تیمم کا حکم کس موضوع پہ آئے گا۔ آپ کا حکم جو ہے یہ اس کا موضوع آپ پر مجہول ہو گیا ہے۔ تیمم کس مٹی کے ذریعے ہوگا، مطلق واجب الارض کے ذریعے ہوگا یا تراب کے ذریعے ہوگا؟ تو احکام کا سمجھنا موقوف ہو گیا معانی کے سمجھنے پر، معانی کا سمجھنا موقوف ہو گیا اوضاع کے سمجھنے پر۔ تسلسل ذہن میں آ گیا یا نہیں آ گیا؟ کیونکہ شارع کی طرف سے جو حکم آتا ہے نا، وہ حکم آتا ہے ایک موضوع پہ، جو موضوع ہے اس موضوع کے لیے الفاظ وضع کیے گئے ہیں، یہ موضوع معانی ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائی حسنان صاحب نے۔ تو آپ ان احکام کو نہیں سمجھ سکتے جب تک یہ احکام جن موضوعات پہ ہیں ان موضوعات کے معانی کو اور ان الفاظ کے معانی اور مصادیق کو جب تک آپ کلیئر نہیں کر پائیں گے۔ تو احکام کا سمجھنا موقوف ہو گیا کس کے اوپر؟ معانی کے سمجھنے پر۔ معانی کا سمجھنا موقوف ہو گیا ہے اوضاع کے سمجھنے پر۔ یہ ایک مقدمہ ہے دلیل کا۔ اب آ جاؤ، بہت سارے ایسے معانی ہیں جن معانی کی تشخیص کے لیے ہم لغوی کی طرف محتاج ہیں۔ بہت سارے کا مطلب یہ نہیں کہ جمی میں، یعنی 100 میں سے چلو 80 کر لو، 60 کر لو، 70 کر لو۔ بہت سارے اکثر وہی ہیں جن میں ہم لغوی کی طرف محتاج ہیں۔ لغوی کی طرف جائیں گے، لغوی ہمیں بتائے گا اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس سے پوچھ کر جب ہم معنی معین کریں گے تو معنی معین کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر ہم حکم لگائیں گے وہ جو شارع نے ہمیں بیان کیا ہے۔ واضح ہو گیا بات؟ یہ دوسرا مقدمہ ہو گیا کہ ہم کس کے محتاج ہیں؟ لغوی کے محتاج ہیں۔ اب رکے، من جملہ اب وہ معنی 100 60 70 80 جتنے معنی جو ہمیں تشخیص کے لیے ہمیں محتاج ہیں لغوی قول کے، ان میں سے بطور مثال یہ لفظ سعیدن تیمموا سعیدن، ایک لفظ بطور مثال میں نے اٹھا لیا ہے اسناد کا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس لفظ سعیدن کا ہم نے معنی معین کرنا ہے، ٹھیک، کہ شارع کی مراد اس کے معنی میں سے کون سا معنی مراد ہے۔ شارع کی مراد کلیئر ہوگی تو پھر اس کے اوپر وہ تیمم کا حکم لگے گا۔ تو مراد کلیئر کرنے کے لیے ہم کس کی طرف جائیں گے؟ لغوی کی طرف۔ لغوی آئے گا، ہمیں بتائے گا کہ لفظ سعید ان دو میں سے فلاں معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ جب وہ بتائے گا تو ہم اسی معنی کو معین کر لیں گے اور وہی شارع کی مراد ہو جائے گا۔ جب شارع کی مراد ہو جائے گا تو اس کے اوپر تیمم کا حکم آ جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اب اگر تم لغوی کی طرف نہیں جاتے ہو تو رکو، یہ لفظ سعید جس کے معنی کا آپ کو پتہ نہیں چل رہا، اسنڈزا لفظ سعید جس کے معنی کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ان دو میں سے کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کی وضع کا پتہ نہیں چل رہا، تو وضع کا پتہ چلانے کے لیے آپ جس دروازے پہ جائیں گے وہ دروازہ سن لو۔ نمبر 1 قطعی دلیل، نمبر 2 ظنی دلیل، نمبر 3 اصول۔ یہی ہے نا؟ اس کے علاوہ کچھ اور ہے آپ کے پاس جس کی کوئی دلیل کا آپ کے پاس کوئی دروازہ؟ آپ کے پاس یہ قطعی دلیل ہے جس کے پاس جائیں گے، یہ ظنی دلیل ہے یا اصول ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اب فردن فردن سب کی تطبیق سنو، کس لیے جا رہے ہیں پہلے وہ موضوع ہاتھ میں رکھو۔ لفظ سعید اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے یا یہ ہے، معنی کا پتہ لگے گا وضع کے بعد، وضع کا پتہ لگتے ہی معنی معین ہو جائے گا، معنی معین ہوتے ہی شارع کی مراد معین ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ وضع معین ہوتے ہی معنی معین، معنی معین ہوتے ہی شارع کی مراد معین، شارع کی مراد معین ہوتے ہی شارع کا حکم سمجھ آ جائے گا کہ اس چیز پر شارع نے حکم لگایا ہے تیمم کا، ٹھیک؟ مراد کی تعین کے لیے ہمیں معنی کی تعین چاہیے، معنی کی تعین کے لیے ہمیں وضع کی تعین چاہیے۔ وضع کی تعین کے لیے ہم گئے ہیں ان 3 دروازے پر، ٹھیک؟ پہلا دروازہ بند ہے، اس کو کہتے ہیں انسداد باب العلم۔ قطعی دلیل نہ ملنے کو، اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے دلیل کا نہ ملنا، اسے کیا نام دیا ہے تعبیر اور اصطلاح کیا ہے؟ انسداد باب العلم، جس کی وجہ سے دلیل کا نام کیا ہے؟ دلیل انسداد پڑا ہے۔ تو دلیل انسداد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس
कतई दलील मौजूद नहीं है। कतई अदिल्ला मौजूद है मगर वो किसी और मसाइल को बयान कर रही हैं, जो हमारा मतलूबा मसला है इसको बयान करने के लिए कतई दलील हमें मुतवफ्फर नहीं है। आप सटोर पे जाते हैं तो सटोर के ऊपर हजारों अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन आपको जो दवा चाहिए वो मौजूद नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहां सटोर नहीं है। हमें जो मसला दरकार है इसको बयान करने के लिए कतई दलील मौजूद रही है। तो हम कतई दलील की नफी जो कर रहे हैं उसका ये मतलब नहीं कि हम मुतलक कतई दलील के वजूद की नफी कर रहे हैं ना, फकत उस कतई दलील की नफी कर रहे हैं जो हमें मसले के लिए मतलूब थी। ठीक, तो हमारे मुतलका मसले को बयान करने वाली कोई कतई दलील हमें नहीं मिली, अगरचे कतई अदिल्ला मौजूद हैं जो दीगर मौज़ूआत को, दीगर अहकाम को बयान करने के लिए आई है। लेकिन इस मसले के हवाले से हम क्या समझेंगे, दलील कतई ना मिलने को क्या नाम दिया है उन्होंने? इंसदाद बाबिल इल्म। दूसरे दरवाजे पर आ जाओ, वो क्या है? ज़न का। वो क्या है जी? ज़न का। लुग़वी का कौल उन्हीं ज़न्नी अदिल्ला में से है। लुग़वी का कौल उन्हीं ज़न्नी अदिल्ला में से है, और आपने कहा है कि ज़न के दरवाजे पे नहीं जाना, हमने रोक दिया। दूसरा दरवाजा क्रॉस करके किस पे आ गए? तीसरे दरवाजे पे। वो कौन सा है? असूल का। अब आ जाओ हमारे पास जो असूल है। कहते हैं इस मकाम पर आप असूल में से या जारी करोगे तरजीह बिला मुरज्जे, वो जायज नहीं है कि एक माने को दूसरे माने पर आप तरजीह दे दें मुरज्जे के बगैर। जायज है? जायज नहीं है। तो जो है असनाद सा तरजीह बिला मुरज्जे करेंगे जो कि जायज नहीं है। या आप जारी करेंगे एहतियात, कहते हैं एहतियात जारी करोगे तो निज़ाम में जिंदगी जो है वो क्या हो जाएगा? दुश्वार गुजार हो जाएगा। हजारों मसाइल हैं, 100 मसाइल के अंदर बेचारा जो है वो एहतियात पे काम अमल करता रहे तो एहतियात पे अमल करते करते जो है शाम हो जाएगी एक नमाज पढ़ते हुए। एहतियात शादो नादर में की जाती है, अक्सर मसाइल में एहतियात नहीं की जाती। इसकी जिंदगी के मतलब 24 घंटे के अंदर जो है 50 मसाइल हैं, 50 में से 5 में जो है वो बेचारा क्लियर है, 45 में इसको एहतियात पे अमल करना पड़ता है, तो जिंदगी तबाह हो जाएगी इसकी। ठीक, एहतियात जो है ये मूजब बन रही है किसकी? अल उसर वल हरज की। उसर और हरज लाजिम आ रहा हो तो फिर एहतियात जायज नहीं होती। एहतियात के बाद हमारे पास दूसरा जो इसाला जो है जिसका मुतवक्के इम्कान है जारी हो सकता है वो है असल बरात। ठीक है जी, असल बरात यहाँ जारी नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि असल बरात जारी होती है उस वक्त जब मुकल्लफ को शक हो कि मुझ पर तकलीफ लागू हुई है या नहीं हुई। लेकिन अगर दलील मुकल्लफ तक वासिल हो जाए, वासिल होने के बाद बात की समझ ना आ रही हो तो उसे अब वहां आप इसालत बरात जारी नहीं कर सकते। शार ने एक आपको हुक्म दिया है मगर आपको शारे की कलाम की समझ नहीं आई तो समझ ना आने की सूरत में आप इसालत बरात जारी करके कहें कि मुझे समझ नहीं आई लिहाजा मैं बरी ज़िम्मा हूं, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। शारे की कलाम की समझ नहीं आई है तो ना समझ ना आने की सूरत में आप कहें कि मैं बरी और जिम्मा हूं, मुझे समझ नहीं आई, इससे आपका जिम्मा बरी नहीं हो जाएगा। जिम्मे को बरी करार देने की सूरत में आपको जो है वो दो में से एक मुश्किल लाजिम आएगी। नंबर 1, या तो आप शारे के हुक्म वाक़ई की अलाना हलकात मुखालफत कर रहे हैं, ठीक है जी, या आप शारे के हुक्म की मुखालफत करके खरूज अनिल दीन के मुर्तकिब हो रहे हैं। लिहाजा इसालत बरात जारी करने से या लाजिम आएगा खरूज अनिल दीन या लाजिम आएगी मुखालफत अल कतई हुक्म अल शारी। ठीक, तो ये दो में से एक हरज लाजिम आएगा अगर इसालत बरात जारी करते हैं। तो नतीजा क्या निकला? इसालत बरात भी जारी नहीं। तो अब इसाले जो जारी हो सकते थे, पहला तरजीह है वो जारी नहीं हो सकता चूंकि मुरज्जे मौजूद नहीं है। एहतियात वाला इसाला जारी नहीं हो सकता मुतवक्के तौर पर जिन इसालों का मुतवक्के इम्कान दिया गया कि ये जारी हो सकते हैं। एहतियात जारी नहीं हो सकती चूंकि हरज और उसर लाजिम आता है। बरात जारी नहीं हो सकती चूंकि बरात या तो खरूज अनिल दीन का मुजब बन रही है या शारे के हुक्म की मुखालफत कतिया की मुजब बन रही है। ठीक, आपके पास पलट के फिर दरवाजा वही रह गया जिसको आप क्रॉस कर गए थे, जिसका नाम क्या है? हुज्जत कौल लुग़वी आन तरीक़िल ज़न। लुग़वी का कौल हुज्जत है, भलाओ तुमको वो फायदा दे रहा है ज़न का। ठीक है जी, लिहाजा लुग़वी कौल साबित हो गया। इसका नाम क्या रखा है उन्होंने? दलील इंसदाद सगीर। क्यों सगीर रखा है? क्योंकि जिस हज़ान को हम साबित करना चाहते हैं वो ज़ान मुज़ाफ है किसकी तरफ? कौल लुग़वी की तरफ। ज़ान कौल लुग़वी।
دلیل سمجھ آئی ہے حسین رضا؟ رد پھر اس کا بعد میں آ جائے گا میرے خیال، اگر یہ پڑھ لیں گے تو کافی ہے. وَكَوْنُ مَوَارِدِ الْحَاجَةِ إِلَىٰ قَوْلِ اللُّغْوِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُحْصَىٰ. رہی یہ بات کہ لغوی کے قول کی طرف ہم کو احتیاج ہے بہت سارے موارد میں، اتنے موارد ہیں کہ اکثر من ان یحصیٰ آپ ان کو گنتی بھی نہیں کر سکتے. بھئی یہ گنتی سے بھی زیادہ موارد ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسداد باب العلم بے تفصیل المعانی غالباً، اغلب معانی کے بارے میں تفصیلی علم حاصل کرنے کا دروازہ بند ہے. تو اغلب معانی کے بارے میں تفصیلی اور قطعی علم حاصل کرنے کا دروازہ بند ہے، تو پھر ان کے بارے میں کون سا دروازہ جو ہے وہ پھر کیا شمار ہے، اس کو کیا تعبیر کریں گے؟ لفظوں پہ دھیان دو. اکثر معانی کا تفصیلی علم حاصل کرنے کا علمی اور قطع کا دروازہ بند ہے. جب قطع کا دروازہ بند ہے تو پھر یہی معنی جن کا قطعی علم حاصل کرنے کا دروازہ بند ہو چکا ہے، انہی کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم کدھر جائیں گے؟ لغوی کے قول کی طرف. ٹھیک، تو لغوی کے قول کی طرف ہم محتاج ہیں اغلب معانی میں. وہ اغلب معانی جن معانی کا تفصیلی علم حاصل کرنے کا قطع کا دروازہ، علمی دلیل کا دروازہ بند ہے. ٹھیک ہے جی. بے حیث تفسیر ہے اس علم بے تفصیل المعانی کی، اس حیثیت سے تفصیلی علم حاصل کرے معنی کا کہ یعلم ہمیں معلوم پڑ جائے بے دخول الفرد المشکوک او خروج ہی، کہ جو مشکوک فرد ہے یہ متکلم کی مراد میں شامل ہے یا متکلم کی مراد سے خارج ہے. دخول اور خروج سمجھ گئے ہو؟ دخول فی مراد المتکلم، خروج عن مراد المتکلم. اس حیثیت سے علم تفصیلی ہم کو حاصل ہو، یہ علم تفصیلی حاصل کرنے کا قطعی دروازہ بند ہے. بے حیث تشریح ہے علم بے تفصیل کی. سمجھ گئے ہو جی؟ وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مَعْلُومًا فِي الْجُمْلَةِ، اگرچہ یہ معانی جن معانی میں ہم لغوی کے قول کی طرف محتاج ہیں، اور یہ معانی جن کا قطعی اور تفصیلی علم حاصل کرنے کے لیے قطعی ادلہ کا دروازہ ان کے اوپر بند ہو چکا ہے، اگرچہ ان موارد میں ہمیں معنی کا اجمالی علم ہوتا ہے. یہ اجمالی علم کیوں کہا ہے؟ ہم نفی کر رہے ہیں علم تفصیلی کی، نہ کہ علم اجمالی کی. یعنی علم اجمالی ہمیں ہوتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ لفظ سعید کا ان دو میں سے کوئی ایک معنی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ مراد متکلم ان میں سے کون ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو علم اجمالی آ گیا یا نہ آ گیا؟ شارع نے جب کہا کہ تیمموا سعیدن، تو سعیدن کا آپ کو پتا ہے کہ یا یہ معنی ہے یا یہ معنی ہے، لیکن ان میں سے شارع کی مراد کون سا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. وضع کے بعد ہی پتہ چلے گا. تو اجمالی طور پہ ہمیں علم اجمالی ہوتا ہے ان کے ان معانی کا، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ لفظ ان میں سے وضع کس کے لیے کیا گیا ہے تاکہ اسی کو متکلم کی مراد قرار دیا جائے. تو علم اجمالی ہوتا ہے ہمارے پاس کس صورت میں؟ جس صورت میں علم کا دروازہ قطعی دلیل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو بند ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس علم اجمالی رہ جاتا ہے. لیکن وہ علم اجمالی کافی نہیں ہوتا ہے. اچھا، کہتا ہے لا یوجب، یہ جو تم نے دلیل انسداد صغیر بیان کی ہے یہ موجب میں نہیں بنتی، یعنی اس کو آپ موجب اور دلیل نہیں بنا سکتے ہو اعتبار قول ہی لغوی کے قول کے معتبر اور حجت ہونے کے لیے. یعنی یہ دلیل انسداد جو تم نے پیش کی ہے لغوی کے قول کی حجت ثابت کرنے کے لیے، یہ دلیل اس لغوی کے قول کی حجت ثابت کرنے کی موجب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ما دامہ، اس سے پھر اگلی بات شروع ہوگی جس کے لیے تمہارے پاس وقت میرے خیال اب کافی نہیں رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.